سر فرمائے دیجیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایکسپٹ بھی کر لیا ہے اس کمیشن کی سربراہی کرنا. آپ کو تعجب ہوا؟ ہاں کچھ تعجب ہوا مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیشن بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ ویڈیو ٹیپ، جیسے آپ نے خود بھی بات کر دی ہے، 2019 کی ایک ججمنٹ ہے جس کے آتھر جسٹس کھوسہ صاحب ہیں. انہوں نے 14-15 کنڈیشنز لگائی ہیں کہ ویڈیو آڈیو ٹیپس جو ہیں ان کو ایڈمیسیبل نہیں کیا جا سکتا ایویڈنس کے جب تک کہ یہ ساری کنڈیشنز پوری نہ ہو. لہذا سپریم کورٹ کی جب واضح ججمنٹ ہے ان کے بارے میں تو اس کے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کمیشن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل سائڈ پہ فیصلے کیے ہوئے اس کے خلاف جائیں. اسی طرح سے جیسے کہ 1998 کے ایک ججمنٹ ہے، ایکچولی 96 کی وہ ججمنٹ تھی جو رپورٹ ہوئی ہے، جس میں یہی کوشچن ارائز ہوا تھا کہ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ جو کہ اس وقت مرحوم بنظیر بھٹو صاحبہ کی تھی، اس کے بارے میں اعتراضات تھے کہ آڈیو ویڈیوز جو ہے وہ لی جاتی ہے، وہ خاموشی سے جو ہے ریکارڈ کی جاتی ہیں. اس کو سپریم کورٹ نے بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی تھی. مگر لہٰذا ابھی تک جو لا ہے اس کے حامد خان صاحب، حکومت کی جانب سے چیف جسٹس پر دباؤ تھا کہ جن ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز دائر ہوتے چلی جا رہی ہیں، درخواستیں آ رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن چیف جسٹس نے کارروائی بھی نہیں کر کے بلکہ کہا بھی کہ جسٹس صاحب کو ساتھ بٹھا کر پیغام دے رہا ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنا کر ترک کا پتہ کھیلا ہے اور اپنی طرف سے ایک واضح پیغام دیا ہے؟ دیکھیے، اس میں بظاہر تو حکومت کی یہ نیت نظر آ رہی ہے کہ وہ ججز کے درمیان تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، ان میں مزید خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ کمیشن جو بنایا ہے حکومت نے، اس کے پیچھے میں کوئی اچھی نیت نہیں دیکھ رہا. اس کا مقصد کچھ اور ہے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ کسی جج کے خلاف وہ ریفرنس چاہتے ہیں تو فائل کریں. ریفرنس کرنے کا تو طریقہ کار آرٹیکل 209 میں دیا ہوا ہے. بالکل، مگر سر وہ فائل ہو کے سنے بھی جائیں نا. اب مسئلہ یہ ایک اور سر دیکھیں، آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فائل ہی نہیں ہوا. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے نہ کرے گا. اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ انکوائری کمیشن کا دائرہ اختیار بھی واضح کر دیا اور کہا انکوائری کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں ہے. کمیشن اپنی تمام کارروائی جو ہے وہ کنٹینیو رکھے گا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی. از اٹ ایز سمپل ایز دیٹ حامد خان صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کمیشن کا کوئی آئینی پوزیشن نہیں ہے. یہ تو ایک عام قانون کے تحت بنایا گیا ہے. دوسری طرف جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، آرٹیکل 209 کے تحت ہے. تو لہذا آرٹیکل 209 کے تحت جو ادارہ ہے اس کی جگہ کوئی اور کمیشن کام نہیں کر سکتا. یہ تو آپ ٹیکنیکل بات سمجھا رہے ہیں نا، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، مگر میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں ایک چیف جسٹس کی ساس کے حوالے سے بھی اس میں مبینہ آڈیو ہے، اس کے بعد ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے بھی ایک مبینہ دو آڈیوز ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ ایک تو سینئر پیونی جج چیف جسٹس کے حوالے سے سن سکتا ہے یہ کیس، اور پھر ان کو کیا جج صاحبان کو بھی مدعو کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز ہی ڈز ہیو دا پاورز ٹو کال ان اینی بڈی. دیکھیے، وہ کمیشن کے اختیارات تو ہیں کہ کسی کو بلا سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کمیشن کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے قائم میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دیا گیا ہے. لہذا اس کے کوئی اختیارات ایسے نہیں ہیں جن کو کوئی جوڈیشل کمیشن جو ہے استعمال کر سکتا ہو. لہذا میں یہ کہوں گا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کے اختیارات سے باہر ہے. اگر جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے تو درست ہے، کر بھی نہیں سکتے. آئین کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا میرے نزدیک یہ جو انہوں نے
ٹرمز آف ریفرنس ہی بھیجے ہیں. میرے نزدیک تو یہ جوڈیشل کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس نہیں تو بنتے. آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں بھی ان کے وکیل رہے ہیں. ایک نقطہ خفیہ طور پر ان کی ڈاکیومنٹس دستاویزات اکٹھا کرنے کا بھی تھا. سو اب جبکہ یہ کمیشن بنایا گیا ہے, یہ کیا سوال نہیں اٹھانا جانا چاہیے کہ ان سب کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ یہ ریکارڈنگز کہاں سے ہوتی ہیں جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, کیوں کر ہوتی ہیں, who funds them, why are they bought up, like are these not legitimate questions right now, will they not be legitimate for Justice Qazi Faiz Issa? دیکھیے یہ سارے کوشچن لیجیٹیمیٹ ہیں, کیونکہ اس میں رائٹ آف پرائیویسی بھی افیکٹ ہو رہا ہے لوگوں کا. جس طرح سے یہ آڈیو ٹیپس اور ویڈیو ٹیپس کیے جا رہے ہیں, آئین آپ کو رائٹ آف پرائیویسی دیتا ہے, آئین آپ کو رائٹ آف ڈگنیٹی دیتا ہے. آپ کسی کے ذاتی معاملات میں بات چیت میں کس طرح آپ انٹرفیئر کر سکتے ہیں, کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. یہ تو ایک وہ چیزیں ہو گئی ہیں جو کسی زمانے میں جارج آرول نے اپنی کتاب جو تھی 1984 میں لکھی تھی کہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچنے کی حکومتیں کوشش کر سکتی ہیں, ان کی ہر معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت نامناسب چیزیں ہیں.